اقبال کے تخیل کی خوبصورتی دیکھیے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو دنیا کا شور و غل ہے وہ جنت میں رہنے والی مخلوق کو بھی متوجہ کر سکتا ہے کہ دنیا کی طرف تو دیکھو۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف دنیا والے ہی آخرت کی اور جنت کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن اقبال نے اپنی شاعری میں ایک ایسا منظر دکھایا جہاں جنت کی رہنے والی ایک حور زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہاں شور و غل ہے، یہاں اضطراب ہے، یہاں پر ایسی آہیں ہیں جو کسی کے بھی کان کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ خیر، یہ بہت خوبصورت تخیل ہے جو اقبال نے ہمارے سامنے ایک نئے انداز میں رکھا ہے کہ ہماری زندگیوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جنت و جہنم کے دو منظر ہیں۔ احمد جاوید صاحب نے ان کو امیجنیشن کے کینوسز کا ہے جو مسلم ذہن کو میسر کیے گئے ہیں، وہ تو الحمدللہ ہم دنیا میں نہیں پینٹ کرتے، وہاں کا کیا سوچنا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال نے ایک عجب بات رکھی کہ جنت والوں کے پاس، جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اقبال نے جنت میں کیا نہیں ہے، ایک اور بات رکھا کہ ان کے پاس کسی اور اگلے مقام کے ذکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے کہ بھئی یہاں اچھے اچھے کام کرنا، وہاں جا کے جنت ملے گی۔ کیسے نت نئے انداز میں اقبال ہمیں جنت سے متعارف کراتے ہیں کہ یہ ہمیں یہاں وہ گھٹن نہیں محسوس ہونے دیتی۔ یہاں بہت بڑے ظلم کے بعد یقین ہوتا ہے چلو کہیں تو انصاف ہوگا، یہاں محرومیوں کے بعد ہوتا ہے ایک اور زندگی تو ہاتھ آئے گی۔ لیکن اقبال اس سے بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں اگلے جہاں والے اس جہاں کی جو خوبصورتی اس کی وجہ سے یہاں متوجہ ہوگی، یہاں کی خوبصورتی پھر میں وہی کہوں گا عجب بات ہے ہمارا یوٹوپیا سرمایہ داروں نے، کچھ لوگوں نے طے کیا ہے کہ بھائی ڈھیر سارے پیسے ہوں، ڈھیر ساری گاڑیاں ہوں، ڈھیر سارے محلات ہوں۔ بھائی خوبصورتی اضطراب کو کہتے ہیں، خوبصورتی کہتے ہیں کہ میں اس کو کبھی نہیں پا سکتا، پانے کی لگن کم نہیں ہونے دے رہا۔ خوبصورتی وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ جنت کے پاس وہ ہاجرہ کا بیتاب لمحے نہیں ہیں، جنت کے پاس وہ زلیخا کی چھپ چھپ کے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ آگ تیار نہیں پڑی جس میں ابراہیم علیہ السلام جانے لگے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے وہاں کیا ہوگا، اے اللہ تو میرے ساتھ تو ہے نا۔ وہ کوئی ایسا کنواں بھی ہے جنت میں جہاں یوسف نے کئی دن گزارنے ہیں، اور وہ قید خانہ جہاں اس کا حسن جو سب سے زیادہ ہے مگر کوئی دیکھنے کے لیے اس قید خانے میں نہ آئے گا۔ عجب حسن ہے جس کو کوئی دیکھتا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جنت کی ایک حور کو حیران کرتی ہیں، اس کی توجہ اپنی طرف لیتی ہیں کہ بھائی یہ کون سی سیارہ ہے جہاں پر انسان رہتے ہیں جن کی دنیا میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، صبح و شام ہے، وہ رات کو تھک کے سو جاتے ہیں اور صبح پھر جاگتے ہیں۔ ان کی موت اور دنیا سے چلے جانے کا، فنا ہو جانے کا دن معین ہے، تعین ہو چکا ہے، مگر عجب بات ہے کہ وہ لوگ پھر بھی جینے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ کون سی مخلوق ہے جو جانتی ہے کہ محنت کا صلہ نہیں مل رہا مگر محنت کرتی ہے؟ تو یہ فارسی کی نظم ہے بوئے گل، پھول کی خوشبو پیام مشرق میں۔ میں عموماً آپ کے آگے بات رکھتا رہتا ہوں کہ پھول کا بہت ہی خوبصورت ایک حصہ اب ہمارے نصیب میں نہیں، کیونکہ ہم اس صدی میں زندہ ہیں جہاں پھول کو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، خوشبو کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ورنہ سب سے طاقتور چیز جو پھول کے پاس اپنے تعارف کے لیے وہ پھول ہے، جب نگاہ میں نہیں بھی ہوتا تو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھول کی خوشبو کو ایک نئے انداز میں اقبال دیکھتے ہیں کہ ایک جنت کی حور دنیا کے اندر تغیر و تبدیلی و حرکت اور یہاں کے انسانوں کا عزم دیکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ ہم آسماں والوں کو تو اس کی خبر ہی نہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ فارسی میں ہے، آپ اس کے اشعار دیکھتے جا رہے ہیں اور میں اس کی تشریح یا اس کا فلسفی، اس کا سینٹرل آئیڈیا کمزور سی کوشش کروں گا آپ کے آگے رکھنے کی۔ تو وہ پھر کہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی دنیا ہے جہاں دن ہے اور رات ہے، سحر ہے اور شام ہے، تو سب سے بڑھ کے کہ فلاں مر گیا اور فلاں زندہ ہو گیا۔ بھائی جنت میں تو لوگ کوئی مرتا ہی نہیں ہے، اور کسی بھی محبوب کو یہ اس بات میں مزہ آتا ہے نا کہ مر جائے۔ شہید کی بڑی بات کیا؟ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک مقام پر مرتا ہے اللہ عز و جل کے لیے، کیونکہ خدا کو موت نہیں، وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے اور پھر اس کو رزق آتا رہتا ہے۔ مگر یہ کیسے ہیں جو موت کے سائے تلے بھی اس طرح زندہ ہیں کہ ان کے سائے موت کے سائے سے کئی برس لمبے رہتے ہیں، تبھی تو ہاتھ نہیں آتی۔ تو وہ یہاں کہتی کہ یہ تو میری عقل کو حیران کر رہی ہیں یہ باتیں، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کس بستی کے رہنے والے ہیں یہ عاشق جو ہیں جو دنیا پہ زندہ ہیں۔ تو وہ حور اس کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ ابھی اقبال کی ہی انارتھوڈاکس سوچ ہے کہ وہ اس حور کو جنت سے نکال رہے ہیں۔ ہم ایڈن گارڈن سے آدم نکلا، اقبال اس حور کو جنت سے نکال رہے ہیں اور دنیا کی کشش اس کو یہاں لا رہی ہے۔
اب ہماری آنکھیں حور دیکھنے کو تڑپتی ہیں ہم جیسوں کی، لیکن حور یہ جانتی ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے جس میں موت شامل ہو، موت زندگی کو ختم نہیں مکمل کرتی ہے، موت تو زندگی کی قدر بڑھاتی ہے نا۔ اور یہاں کا جو تغیر ہے، ایک پھول تبھی تو پھول بنتا ہے کہ وہ کلی تھا اور مرجھا گیا، بیج تھا اور یہاں آ گیا، وہ بادل جو کبھی خشک تھا اور برس گیا، وہ سورج جو کبھی طلوع ہوا تھا اب غروب ہو گیا، وہ چاند جو روٹیوں کی طرح، غریبوں کی روٹیوں کی طرح گھٹ اور بڑھ رہا ہے۔ وہ حیران کرتا ہے نا کہ اس تبدیلی کو کیسے برداشت کرتا ہے تو آدم، اور تیرا کوئی فکر کرنے والا نہیں، کوئی تجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ کتاب ہے اللہ کی، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، مگر اب تو کس عزم سے زندہ ہے ان پیغامات کے ساتھ۔ تو وہ زمین پہ آتی ہے اور وہ ایک وہ حور جو ہے دنیا میں خوشبو کی لہر بن کے آتی ہے اور ایک پھول کی طرح ایسے کھل اٹھتی ہے دیکھنے کے لیے کہ دنیا کیا ہے۔ پھول کو چنا ہے اس نے، پھول جس کے پاس رنگ بھی ہے، ایک ذاتی کانٹا بھی ہے، پھول جو اپنی کسی اصولوں میں گراؤنڈڈ بھی ہے، پھول جو دوسروں کے ساتھ مل کے چمن کو بتاتا ہے کہ یہ باغ بن سکتا ہے، وہ پھول جس کے پاس خوشبو بھی ہے۔ تو وہ خوشبو کی لہر بن کے دنیا میں آتی ہے اور پھول بن کر کھل اٹھتی ہے وہ حور، کہ اور تاکہ میں دنیا کو دیکھ تو سکوں یہ کیسی ہے، یہاں کے مناظر کیسے ہیں، اور یہاں کا یہ جو تبدیلی اور حرکت کا اصول کیسا ہے۔ تو پھول وہ ہے نا جو سب سے زیادہ انسانوں کو یہ بات بار بار بتاتا ہے کہ بہار آ گئی، ورنہ ہماری مصروف زندگی میں معلوم نہیں۔ اور پھول جب مرجھاتا ہے تو اس کی جو پتیاں گرتی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں، ہم نہ بھی متوجہ ہوں اس کی طرف، کہ بھائی یہ پھول اب یہاں سے چلا گیا ہے، اور پھر وہ ٹہنی خالی رہتی ہے۔ تو وہ ہمیں اپنی حرکت کے اصول سے، اپنی زندگی اور موت سے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ حور جو پھول بن کے کھلی تھی، وہ اس نے آنکھ کھولی، غنچہ بنی، ایک پل کے لیے ہنسی مسکرائی، پھول کی صورت اختیار کی، اور پھر پتی پتی ہو کے زمین پہ گر گئی۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ جس کے وہ حور جو زمین پہ پھول بن کے کھلی تھی، اب وہ یہاں سے جا چکی ہے، اور اب اس کی خوشبو بس ہمارے پاس ہے اس بات کا اندیہ دینے کے لیے کہ یہاں کبھی کوئی پھول تھا۔ جیسے عطر فروش کی دکان کے تمام عطر بک بھی جائیں اور وہ سب کچھ توڑ بھی دے تو دیواروں میں سے خوشبو آتی رہتی کہ یہاں عطر فروش کوئی پرفیوم بیچنے والا بیٹھتا تھا۔ ایسی چمن میں سے سب پھول ہٹا بھی دیے جائیں تو خوشبو رہ جاتی ہے۔ تو اقبال جہاں خوشبو کی اہمیت ہمارے سامنے، پھول و خوشبو کی اہمیت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، شاید اقبال واقف تھے کہ جیسے نا ورچوئل ورلڈ میں کتنے پھول سوشل میڈیا پہ، پھول وہ ہوتا ہے جس کی خوشبو اس کے منظر کے ساتھ ہو۔ تو اقبال ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ یہ جو حور آئی تھی اب اس کی یہاں خوشبو ہے، باقی تو وہ زندگی کا سارا مزہ، حرکت کا اصول، زندگی و موت و تغیر دیکھ کر یہاں سے جا چکی ہے۔ کیونکہ وہ پھول تھی تو اس نے زمین سے غذا بھی لی، پھول کے ساتھ دن و رات بھی گزارے، اور دیکھا کہ یہ پورا ایکو سسٹم کچھ حرکت میں ہے، اور شکر کیا کہ میرے نصیب میں یہ دنیا آئی اور وہ یہاں سے چل دی۔ تو یہ اقبال کی شاعری ہے۔ پیام مشرق میں آپ کو کئی اور خوبصورت سی نظمیں ملیں گی جہاں اقبال حرکت کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ چاند اور تاروں کا مکالمہ ہو، یا وہ بال جبریل میں جبریل و ابلیس ہو، کہ اقبال حرکت کو پسند کرتے ہیں، اور اقبال جنت کو بھی شاید پسند تو یقیناً کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جنت کو پانے کے لیے دنیا کو جہنم نہ بنا دیں، دنیا کو ان پروڈکٹیو نہ بنا دیں۔ اور اقبال ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جنت میں ملنے والے جتنے بھی ہمارے اعزاز ہیں یا جتنے بھی چلے ہمیں صلے ملیں گے، بھائی وہ دنیا کی خدمت پہ ہی ملیں گے۔ یہاں اگر کامیاب بنو گے تو آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کوئی عروج پاؤ گے۔ تو وہ لوگ جو جہنم اور جنت کی ہر لمحے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیں پھر دنیا سے اتنے تم بے نیاز کیسے ہو سکتے ہو، کہ جنت و جہنم کے فیصلے تو میری دنیا کے اندر اٹھائے ہوئے قدموں کے اوپر طے ہوں گے نا۔ تو جو دنیا میں 8 قدم چلا نہیں، دنیا میں بڑا پہاڑ دیکھا نہیں، وہ وہاں پر آپ کو کس سے سنائے گا کہ وہاں پر کتنا بڑا گھر ہے اس کا؟ تو یہ اس سے تو نہیں ہوتا نا۔ تو شکر کے سب اسباب
دنیا سے پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا کو ان پروڈکٹیو کرا کے آپ کسی کا جنت پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ دنیا ہاتھ سے کھوئی چلی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آگے جنت مل جائے گی۔ اس بات کو ضرور سوچئے، احمد جاوید صاحب کا وہ قول کہ جہنم میں رہ کے جنت کے دلائل نہیں دیے جا سکتے۔ دنیا سے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر اس سے بے نیاز ہو کے دکھائیں۔ دنیا آپ کے ہاتھ آئی نہیں، آپ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں، اور پھر یہاں اتنا شور و غل، اتنے رنگ، اتنی رونق، اتنی آہ پیدا کریں، اس کو اتنا حسین و جمیل بنائیں، اس کے تغیر کو اور تیز کر دیں کہ جنت کی مخلوق بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ دنیا میں یہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہ آخر کیا چاہتے ہیں۔